آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں محمود احمد خان۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ مرکزی کابینہ نے سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سول انکلیو کی جامع توسیع کو دی منظوری۔ لیفٹیننٹ گورنر کا وزیر اعظم کے تئیں تشکر کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے گاندربل میں کئی پروجیکٹوں کا رکھا سنگ بنیاد، کئی ایک کا کیا افتتاح۔ کہا موجودہ سرکار جموں کشمیر کے ہر خطے کی مساوی ترقی کے لیے پرعزم۔ گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے دوسرے دن بھی زبردست چہل پہل، کئی کھلاڑیوں نے جیتے سونے کے تمغے۔ اور رانجی ٹرافی کے فائنل میں جموں کشمیر اور کرناٹک کے درمیان میچ جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سول انکلیو کی بڑی توسیع کاری کو منظوری دی ہے، جس کی بدولت جموں کشمیر میں ہوابازی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ آج وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں 1677 کروڑ روپے کی لاگت والے اس پروجیکٹ کو منظوری دی گئی۔ منصوبے کے دائرہ کار میں سیکورٹی اہلکاروں کے لیے بیرکس کی تعمیر بھی شامل ہے۔ 73 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط نیا سول انکلیو 71,500 مربع میٹر پر پھیلے ہوئے ایک جدید ترین ٹرمینل عمارت ہوگی، جو چوٹی کے اوقات میں 2,900 مسافروں کی خدمت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کی سالانہ گنجائش 10 ملین مسافر ہے۔ طرز تعمیر کے اعتبار سے نیا ٹرمینل جدید ڈیزائن اور کشمیر وادی کے بھرپور ثقافتی ورثے کے ہم آہنگ امتزاج کی عکاسی کرے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر کے ہوائی اڈے پر سول انکلیو کی توسیع کو منظوری دیے جانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے کئی اور پروجیکٹوں اور منصوبوں کو بھی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے ریاست کیرالہ کا نام بدل کر اب اسے کیرالم رکھنے کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، بہار اور جھارکھنڈ کے 8 اضلاع کا احاطہ کرنے والے 3 کثیر ٹریک پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے، جس کی بدولت ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں 307 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ کابینہ نے ساتھ ہی سال 2026-27 کے سیزن میں خام پٹسن کی کم سے کم امدادی قیمت کو بھی منظوری دی ہے۔ پٹسن کی فی کوئنٹل قیمت 5,925 روپے مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت موجودہ سرکار جموں کشمیر کے ہر خطے اور علاقے میں مساوی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج گاندربل اسمبلی حلقے میں کئی کلیدی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے، جن پر 84 کروڑ 41 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ ان پروجیکٹوں میں قصبہ گاندربل کی ترقی اور زیبائش، بس اڈا سے ضلع اسپتال تک سڑک کی تعمیر، ضلع اسپتال میں CT اسکین مشین کی تنصیب وغیرہ شامل ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کی بدولت شہری بنیادی ڈھانچہ، طبی نگہداشت، آب رسانی، سڑک روابط اور دیگر عوامی خدمات مضبوط ہو جائیں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے ایران میں مقیم جموں کشمیر کے طالب علموں کو وزارت خارجہ کی ایڈوائزری پر عمل کرنے کی صلاح دی۔ میری موتبانہ گزارش ان تمام بچوں سے اور ان تمام لوگوں سے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہی ہوگا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی اس ایڈوائزری کو آپ نظر انداز مت کریے، اپنی ٹکٹیں کٹوائیے اور ایران سے باہر آئیے، اور حالات ٹھیک رہے آپ واپس جائیے۔ لیکن منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے یہ ایڈوائزری خامخواہ نہیں دیا۔ کل کو اگر خدا نہ خواستہ وہاں حالات خراب ہو گئے پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا کہ ہم ان کو نکالیں کیسے۔ اس لیے میری ان سے موتبانہ گزارش ہوگی کہ اس ایڈوائزری کو وہ سیریسلی لیں اور ایران سے باہر آئیے۔ گاندربل کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے مشن یووا کے کئی مستحق نوجوانوں میں مجموعی طور 55 لاکھ روپے کے سینکشن لیٹرز بھی تقسیم کیے، جس کا مقصد نوجوانوں کے لیے خود روزگار کے وسائل پیدا کرنا ہے۔ صحت و طبی تعلیم کے وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار جموں کشمیر بھر میں قومی معیارات کے مطابق طبی نگہداشت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج ضلع اسپتال گاندربل میں شجرکاری مہم کی قیادت کر رہی تھیں، جس دوران انہوں نے کایا کلپ اور نیشنل کوالٹی ایشورنس اسٹینڈرڈز کے تحت ماحول دوست طرز علاج اختیار کرنے پر زور دیا۔
रमजानुल मुबारक का आज छठा दिन है। फजीलतों और बरकतों से पुर ये महीना हमें तकवा, परहेजगारी और पाकीज़गी हासिल करने के साथ साथ कुर्ब इलाही हासिल करने का भी एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। रोजे के दौरान मुसलमान अलसुब सहरी खाते हैं और ये सहर खैजी एक नेक अमल माना जाता है। इस हवाले से आलिम दीन मुफ्ती मंजूरुल हसन वानी का कहना है। अल्लाह ताला ने हमें माह रमजान की सआदतों से सरफराज फरमाया है। इस्लाम में सहरी की बाज़ाब्ता फजीलत बयान हुई है, जिस बारे में कुरान पाक में भी इरशादात हुए हैं। सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत नाजिल हुआ करती है। और आज इस मुबारका में एक खास बात आई है। पैगम्बर साहब अलैहिस्सलाम फरमाते थे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसह्हिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला और मलाइका सहरी खाने वालों पर रहमत की दुआएं करते हैं। और सहरी खाने के तिब्बी भी फवायद है। इस्लाम में तो अमल सुन्नत है सहरी खाना, यानी पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सहरी खाया करो, सहरी में बहुत बरकत है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। रमजानुल मुबारक की 6 तारीख की मुनासिबत से आज तारीखी खानकाई मौला श्रीनगर में एक दीनी मजलिस का इनकाद हुआ। इस मौके पर मीर वाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने रोजों के फलसफे और फजीलत पर रोशनी डाली। झारखंड में एक एयर एम्बुलेंस को हादसा पेश आने से 7 अफराद जान बाग हो गए हैं। यह हादसा रांची से कल शाम 7:10 पर उड़ान भरने वाले एक जहाज को उस वक्त पेश आया जब 7:34 के करीब इस एम्बुलेंस का राबता मुनक़ता हो गया है। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात पर मबनी खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा कई दीगर लीडरों ने आज पार्टी के सीनियर लीडर मरहूम शेख नजीर अहमद के मकबरे पर फातह खानी की और उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा ने प्रशिक्षण महाअभियान को कौमी सियासत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया है। जम्मू में आज पार्टी के एहतमाम से तरबियतकारों के लिए मुनक्किद किए गए एक प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। प्रोग्राम में असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के अलावा दीगर कई लीडरों ने भी शिरकत की। प्रदेश बीजेपी की जानिब से टाउन हॉल अनंतनाग में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कई अहदेदारों, नीज हल्के सुदूर और मोर्चा सुदूर ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर लीडर मुनीश शर्मा ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी के नज़्म नस्क और नजरिए के मुताबिक अपनी सरगर्मियां अंजाम दें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुतअल्लिक मरकजी सरकार के नए मंसूबे प्रहार का खैर मकदम किया है। दरियासना पार्टी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया, अल्ताफ ठाकुर और मंजूर भट्ट ने उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार पर माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने नाजायज मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एक बयान में उन्होंने कुछ मफाद परस्त ताजिरों की तरफ से लाजमी अशिया की मसनूई किल्लत और कीमतों में बेजा उछाल पैदा करने की सख्त मजम्मत की है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। अब पेश हैं गुलमर्ग में जारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स और रणजी ट्रॉफी से मुतल्लिक खबरें। मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेलों में आज दूसरे रोज भी खिलाड़ियों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया।
کھیلوں کے دوسرے دن آج مختلف زمروں میں فوج اور سی آر پی ایف کے کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے سونے کے تمغے حاصل کیے، جبکہ ہماچل پردیش نے بھی گولڈ میڈل حاصل کیا۔ فوج نے اب تک سونے کے 5 تمغے اپنے نام کیے ہیں۔ ہریانہ 4 سونے کے تمغے لے کر اپنی دوسری پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ میڈل جیتنے والے کئی کھلاڑیوں نے اپنی خوشی کا اظہار کچھ یوں کیا۔ میرا نام منجیت ہے اور میں کراس کنٹری اسکیئر کا اسکیئر ہوں۔ میں انڈین آرمی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور ابھی حال ہی میں جو آج 2026 کا جو کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 6 ایڈیشن ہے اس میں میرا برونز میڈل رہا ہے۔ امید کرتا ہوں جو بھی کل کے ایونٹ ہے اس کے لیے میں پریپیئر رہوں گا۔ خوشی تو بہت ہے سر، ایک تو پہلی بار 15 کلومیٹر کی ریس ہوئی کھیلو انڈیا میں وومینس کی۔ ہمیں بھی امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا ہماری وہ رہے گا، پرفارمنس رہے گا۔ ہمت نہیں ہاری اور اچھا پوزیشن لیا۔ سی آر پی ایف کا فرسٹ گولڈ اور سلور میڈل رہا۔ میرا نام کاجل کماری ہے، میں سی آر پی ایف کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، محنت کیا تھا اس کا رنگا ہے، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے 6 ایڈیشن کا افتتاح کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا، جبکہ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے کہا کہ گلمرگ میں ونٹر گیمز کا انعقاد وزیر اعلیٰ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے دعا کرو کہ ہم رانجی جیت جائیں۔ ہمارے بچوں نے اچھا کیا، کم ریسورسز کے باوجود سنتوش ٹرافی میں اچھا کیا، واٹر سپورٹس میں اچھا کیا۔ ٹاپ 3 میں آنے والے سالوں میں جموں کشمیر کی ٹیمیں رہیں گی، آپ سے وعدہ رہا۔ 12 مہینے کے لیے سپورٹس کو وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈور سٹیڈیمز ہیں، آئس اسکیٹنگ کے ہمارے انڈور ہیں۔ 12 مہینے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی۔ اب جیسے یہ کھیلو انڈیا ختم ہوگا، انٹر یونیورسٹی کرانے جا رہے ہیں۔ راؤنڈ دا ایئر وی ول بی، ہمارے ہوٹل فل رہنے والے ہیں، بٹ ہمیں اچھے سے بہیو کرنا ہے۔ ایتھکس، پولوشن اور ملاوٹ اور ان سب سے بچنا ہے۔ ان کھیلوں کے انتظامات کے بارے میں جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کی سیکرٹری نزہت گل نے کہا، یہ 6 ایڈیشن یہ بخوبی بڑا کامیاب آج تک رہا ہے۔ آپ لوگوں کی مہربانی سے، ایڈمنسٹریشن کی مہربانی سے، سارے اسٹیک ہولڈرز نے مل کے کھیلو انڈیا ورٹیکل فار ونٹر سپورٹس کو بہت ایک کامیاب ورٹیکل بنایا ہے، ایک ایونٹ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ابھی پورے بھارت ورش سے کوئی 32 اسٹیٹ سے اور یوٹیز اور اسپورٹس بورڈ سے 300 ساڑھے 300 بچے آئے ہیں، ٹیکنیکل آفیشلز آئے ہیں، جو گیمز ٹیکنیکل کنڈکٹ کمیٹی، اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا، ونٹر گیمز ایسوسیشن اور ہمارے لوگ کریں گے۔ رہا سوال ان کے رہنے کھانے پینے کا انتظام، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام، ان کے لیے فیلڈ آف پلے بنانا، وہ سب جے کے اسپورٹس کونسل یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے سارا کمپلیٹ کیا ہے۔ اور ان کے میڈیکل کا انتظام، ان کے بورڈنگ لاڈجنگ کا انتظام، اوور آل سارے بچے خوش ہیں، یہاں آئیں گے، وہ کمپیٹ کریں گے نیشنل لیول ایونٹ میں، اور کہیں نہ کہیں ان کی پوڈیم جو اچیومنٹس میں اضافہ ہوگا۔ رانجی ٹرافی کا فائنل آج سے جموں کشمیر اور کرناٹک کی ٹیموں کے مابین شروع ہو گیا ہے، جو 28 فروری تک کھیلا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ جموں کشمیر کرکٹ ٹیم پہلی مرتبہ رانجی ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ سیمی فائنل میں جموں کشمیر نے بنگال کے خلاف ایک تاریخی جیت درج کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ٹیم جموں کشمیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کرے کہ کامیاب، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے ہماری طرف سے، ہم ان کو مبارک کرتے ہیں کہ یہاں تک پہنچے اور امید کرتے ہیں کہ وہ فائنل میں آ کے جیتیں گے۔ اب پیش ہیں منشیات کے خلاف پولیس اور دیگر عوام دوست سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے سوپور میں ریاض احمد کمار اور سمیر بشیر نامی 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے نشیلی ادویات کی کچھ مقدار برآمد کی گئی ہے۔ اس دوران پولیس نے پلوامہ میں بچوں کی جنسی ہراسانی سے متعلق قانون کی نسبت ایک خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا، جس کا افتتاح ضلع کے سب جج مدثر فاروق نے کیا۔ بارہمولہ میں پولیس نے غیر قانونی کان کنی میں استعمال کیے جانے والے 2 ٹریکٹر اور ایک JCB ضبط کیا ہے۔ ادھر جموں پولیس کی جانب سے بھی منشیات کے خلاف انتھک کارروائیاں جاری ہیں۔ جموں رورل پولیس نے پلن والا میں منشیات کا ایک دھندا بے نقاب کر کے منیش کمار شرما نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے قبضے سے زائد از 3000 نشہ آور کیپسول برآمد کیے گئے ہیں۔ اس دوران پونچھ میں پولیس نے شاہ رخ خان اور عابد رشید نامی 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ عوامی حلقوں نے منشیات کے کاروبار کے خلاف پولیس، نارکوٹکس بیورو اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کی کارروائیوں کی سراہنا کی ہے۔ تاہم لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی اہمیت کے مقامات خصوصاً تعلیمی اداروں، پبلک پارکوں،
तफरीही मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड्स, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जानी चाहिए ताकि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। इस दौरान पुलिस के जनूबी कश्मीर के रेंज के एहतमाम से जनूबी कश्मीर के इन्वेस्टिगेटिंग अफसरों के लिए मोबाइल और डिजिटल फोरेंसिक से मुतल्लिक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर माहिरीन के अलावा डीआईजी जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तो और एसएसपी अनंतनाग अमृतपाल सिंह ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीएसपी अमन ठाकुर की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत अदा किया है, जिन्होंने अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान अपनी जान कुर्बान की थी। पुलिस की तमाम रैंकों ने उनकी हिम्मत, लगन और बेलोस खिदमत को बाइस तहरीक बताया है। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए जरूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िम्न में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में वादी के एक मारूफ अदाकार नजीर जोश ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए किसी के पास खाने के लिए कुछ है, किसी घर में कोई बीमार है, किसी घर में कोई बूढ़ा है जो तन्हा है, तो उनको हमें मदद करनी चाहिए। गरीबों में खैरात करना, हमें ये अहद करना चाहिए आज से हम उन मुस्तहिक लोगों को खैरात दे, चैरिटी दे जो मुस्तहिक है, जो परेशान हाल है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के एहतमाम से आज यूनिवर्सिटी के शालीमार कैंपस में सीड कैपिटल फंड चैलेंज एग्रीथॉन के पहले मरहले का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स को फरोग देना है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।